کیونکہ اعلیٰ حضرت کے جتنے بھی اشعار ہیں یا تو قرآن شریف کی وہ آیتوں کی تفسیر ہے یا حدیث مصطفیٰ کی تفسیر ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حضرات الحمدللہ آل رسول کے چہرے کی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو ہمارے لیے دنیا میں بھی کار آمد ہے، قبر میں بھی کار آمد ہے، اور میدان محشر میں بھی ہمارے لیے یہ کار آمد ہے۔ ہم ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہے۔ اللہ اکبر، یہ آل رسول ہے، اولاد رسول ہے، اور سب سے عظیم بات ہے کہ حضور سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خانوادے اور چشم و چراغ ہیں جن کے چہرے کی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ حضرات بغیر کسی تفصیل کے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ شانتی کا ماحول بنائیے، اور جو لوگ ادھر ادھر منتشر ہے برائے مہربانی اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیے۔ ایک ذمہ دار اسٹیج سے اب ایک ذمہ دار باتیں آپ کے گوشے گزار کی جائے گی، اس لیے میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ شانتی بنائیے۔ جو لوگ ادھر ادھر منتشر ہے جہاں ان کو جگہ ملے اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیے یا کنارہ ہو جائیے۔ الحمدللہ اب جن سے میری مراد ہے الحمدللہ وہ حضور مفتی سید رضوان شافعی رفاعی صاحب قبلہ متظلہ النورانی کی ذات ہے۔ حضرت کا استقبال ہم اور آپ آواز بلند نعرہ تکبیر اصلاح معاشرہ کانفرنس شیرپور کے خوش عقیدہ مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلاغت جھومتی ہے ان کے انداز تکلم پر، لب اعجاز پر ان کی فصاحت ناز کرتی ہے۔ یہ خود میں کمال رکھتے ہیں، کہیے سبحان اللہ، یہ خود میں کمال رکھتے ہیں، اپنے آپ مثال رکھتے ہیں۔ جو ان کا خیال رکھتا ہے یہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ مائک پہ حضور عثمان صاحب اللہ منبر خطابت پر جلوہ بار باوقار علماء حفاظ کرام، آواز بڑھا دو بولنا، شیرپور و قرب و نواح کے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، ایک کو بند کر دے بولنا، نہیں تو چلے گا۔ السلام علیکم ایک کو بند کر دو نا، آواز کو کھول کر۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل النار علی سیدنا الخلیل بردا و سلاما، ہو جائیں گے ریکارڈ چالو ہے نا۔ واسمع سیدنا الکلیم علی طور سینا وحیا و کلاما، وکشف الضر عن سیدنا ایوب بعدما اعیون به مرضا و سقاما، ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما، ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما، وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب
قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما. واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما. وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما، وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المبين: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العازم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نفس الفدا لقبر أنت ساكنه. مواجہ شریف سے متصل جو ستون ہیں ان پر چند اشعار لکھے ہوئے، ان میں سے دو مصرے: نفس الفدا لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. یا رسول اللہ، آپ نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. جان ہے عشق مصطفیٰ، اعلیٰ حضرت پیغام دیتے ہیں. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں. پھر ایک مرتبہ آپ کے اس دیار محبت میں علامہ ذاکر صاحب قبلہ کی دعوت پر حاضر ہونے کا شرف ملا. میں مشکور ہوں، ممنون ہوں منتظمین کا، حضرت کا، علماء کا، آپ تمام سامعین کا. انشاءاللہ آج میں آپ کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ لے کر آیا ہوں. ویسے عام طور پر لوگ اپنے مقدمات لے کر کورٹ کچہری میں جاتے ہیں اور ایک جج ہوتا ہے. کتنے؟ ایک جج ہوتا ہے جو پورے واقعے کی، پورے حادثے کی سماعت، رودات کو سماعت کرتا ہے اور پھر اپنا کوئی فیصلہ سناتا ہے، ججمنٹ سناتا ہے. لیکن آج میں اپنا مقدمہ مسلمانان شیرپور کی بارگاہ میں لے کر حاضر آیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ دیانتداری کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ آپ میرے مقدمے کا فیصلہ کریں گے.
میں اپنی روداد انشاءاللہ آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور امید ہے کہ انصاف کے ترازو میں میری گفتگو کو آپ تولیں گے اور آپ سارے جج ہوں گے۔ کیا اس بات کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ جو مکلفین ہیں انشاءاللہ آپ میرے مقدمے کے جج بننے کے لیے تیار ہیں، ہے نا؟ پیچھے بھی بھائی ہے نا، تیار ہے نا؟ انشاءاللہ امید ہے آپ کے اس دیار محبت سے مجھے مایوسی نہیں ہوگی۔ پھر آج کے اس اجلاس کی ایک انوکھی بات کہ ماشاءاللہ اس سرزمین پر کئی بڑے بزرگوں کا سایہ ہے، اعلیٰ حضرت کا سایہ ہے، مفتی اعظم مفتی عالم کو بھی کچھ آنکھوں نے یہاں کے دیکھا ہے، خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں۔ کچھ آنکھوں نے حضور اشرف الفقہا کی بھی زیارت کی اور اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ اس سرزمین کے لیے انہوں نے دیا، اور وہ بھی تو باہر ہی سے آئے ہوئے تھے، وہ بھی باہر ہی سے آئے ہوئے تھے۔ اور حضور جیلانی میاں مخدوم گرامی مخدوم ملت ماشاءاللہ بڑے پیر کے آل و اولاد میں سے ہیں، شہزادگان میں سے ہیں۔ اس علاقے پر ماشاءاللہ خاص کرم ہے ان کا، اپنا زیادہ تر وقت اس سرزمین کی حنا بندی کے لیے دے رہے ماشاءاللہ۔ بڑے پیر کا انتخاب ہے، سرکار غوث پاک کا کرم ہے یہ، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے بھی ماشاءاللہ مریدین منتسبین ہیں۔ تو اس قدر علماء کے جو چاہنے والے ہیں، سادات کرام کے چاہنے والے ہیں، مجھے امید ہے میری باتوں کو بغور سماعت کریں گے۔ میں قرآن اور حدیث سے باہر بالکل نہیں جاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں جو عقیدہ ملتا ہے وہ قرآن سے، ہمیں جو عقیدہ ملتا ہے وہ حدیث سے۔ اور یہ اندر اور باہر کی بات نہیں بابا، یہ اندر اور باہر کی بات اگر کوئی کرتا ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں دل میں نفاق چالو ہے۔ خواجہ صاحب کدھر سے آئے تھے بابا؟ خواجہ صاحب کدھر سے آئے تھے؟ باہر سے تشریف لائے آپ مدینے والے ہیں۔ خواجہ صاحب کہاں ہیں؟ مدینے والے، ہاں عطائے رسول ہے یہ، حضور کے شہزادے ہیں یہ۔ ان کی اصل جو ہے مدینہ ہے، ان کی اصل کیا ہے؟ مدینہ ہے۔ مخدوم سمنانی کہاں سے تشریف لائے؟ ارے وہ چھوڑیے، مدینہ طیبہ میں جہاں کی سرزمین سے اسلام کو فروغ ملا ہے، مدینے کے جن عاشقوں نے مکہ والوں کا استقبال کیا، حضرت ابو بکر یہ مدینے کے نہیں ہیں، یہ مکی ہیں، حضرت عمر یہ بھی مکی ہیں، یہ بھی باہر کے ہیں، حضرت عثمان غنی یہ بھی مکی ہیں، اور حضرت مولا علی شیر خدا۔ یہ تو صرف خلفائے راشدین کی میں فہرست بتا رہا ہوں آپ کو، اور اسی ترتیب کے ساتھ اس ترتیب کا خیال رکھیں، اس ترتیب کو ڈسنے کے لیے اور اس ترتیب میں رکھنا ڈالنے کے لیے ایران کی چائے باٹی جا رہی ہے ہندوستان میں۔ ہاں ایران کی، ارے بابا ہم تو خواجہ صاحب کے چوکھٹ پر بک چکے ہیں بابا۔ ایران کی جھولی میں، وہ بھی پھٹی جھولی میں، وہ پیسوں کی کھنک نہیں ہے کہ ہندوستان کے عطائے رسول اور عطائے آل رسول کے ایمان کو خرید سکے، الحمدللہ انشاءاللہ۔ خواجہ صاحب کافی ہیں ہمارے لیے، خواجہ صاحب
کافی ہے۔ تو بہرکیف مکہ شریف کی سرزمین پر مدینے والوں نے مکہ والوں کا ایسا استقبال کیا ہے کہ جس کے پاس 2 گھر تھے، ایک گھر اہل مکہ کو دے دیا، سبحان اللہ۔ 2 کھیت تھے، حضور نے رشتے مواخات قائم کیا تھا، رشتے مواخات قائم کیا تھا۔ اور ان کے یہاں تو بس ایک ہی بولی تھی، صحابہ کی ایک ہی بولی تھی، جو کائنات کے سب سے بہترین انسان ہیں مدینے والے۔ ارے مدینے والوں کا جگرا تو دیکھیے آپ، ان کے یہاں بس جو پیمانہ تھا وہ ایک ہی پیمانہ تھا، طیبان صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ اور آج کے دور کے حساب سے نبی سے جو ہو بیگانہ، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و دل ان پر فدا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے مدینے والے ہیں، انہوں نے مکہ والوں سے ایسا تو نہیں کہا نا کہ آپ اندر والے ہیں ہم باہر والے ہیں، آپ باہر والے ہیں ہم اندر والے ہیں۔ یہ بولی اگر کہیں اٹھ رہی ہے تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں شیطان کی بہت بڑا جو ہے سیاستداں ہے، اس کی سیاست کام فرما ہے۔ جو رسول کی بات کرے، جو غریب نواز کے عظمت کی بات کرے، جو سرکار غوث اعظم کی بات کرے، جو خلفائے راشدین کی بات کرے، جو اعلیٰ حضرت کے پیغام کی بات کرے، وہ ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو۔ یہ پیمانے ہم نے نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، کلمہ پڑھنے والا میرا امتی 7 سمندر پار بھی رہتا ہو، اگر وہ کلمہ گو ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ اے ہندوستان کے مسلمان، اگر مدینے کا کلمہ پڑھنے والا اگر کوئی ہے تو تیرا اس سے بھی رشتہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا رشتہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ رشتہ جو تمام رشتوں سے بڑھ کر ہے، وہ رشتہ جو تمام رشتوں کی اصل ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، وہ رشتہ کلمے کا رشتہ ہے، وہ رشتہ عقیدے کا رشتہ ہے، وہ رشتہ رسول کی غلامی کا رشتہ ہے، وہ رشتہ اللہ کی توحید کا رشتہ ہے، وہ رشتہ مذہب اسلام کا رشتہ ہے۔ اس لیے اندر باہر کی یہ منطق جو چھوڑے بابا، یہ 14ویں صدی چل رہی ہے، کسے بیوقوف بنا رہے ہیں آپ اپنے نفس کو۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ آئیں، وقت کی قلت ہے، کچھ باتیں انشاءاللہ، ایک پیغام عشق و محبت۔ دنیا کے آج سب سے بڑے عاشق رسول، جب سے کائنات بنی ہے ایسا عاشق رسول پوری دنیا میں نہ کوئی آیا اور نہ اب قیامت تک کوئی اس کی مثال پیش کر سکے گا۔ یہ عشق کی خیرات جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے، عشق مصطفیٰ کے چراغ جو یہاں پر روشن ہے، اس محفل میں ہم جلتے دیکھ رہے ہیں، یہ اسی عاشق رسول کا صدقہ ہے، یہ اسی عاشق رسول کی خیرات ہے۔ جی ہاں، اس نے رسول سے ٹوٹ کر محبت کی، اس نے رسول کو سب سے بڑھ کر چاہا، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے کنبہ خاندان سے بڑھ کر حضور کو اتنا چاہا کہ کائنات اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جی ہاں، ایسا عاشق رسول روئے زمین پر نہ کبھی آیا اور نہ قیامت تک اب ایسا کوئی عاشق رسول۔ آسمانوں پر چرچے، عرش الہی پر چرچے، فرشتوں کے جھرمٹ میں اس کے عشق کے ترانے ہیں۔ اللہ اکبر، عشق و وفا کی ایسی داستان لکھ گیا ہے، وہ عشق و وفا کی ایسی
दास्तान लिख गया है। अल्लाह अल्लाह क्या कहने अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसी इश्क के हवाले से 14वीं सदी का मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा कहता है, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाती है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाती है। आज 1400 साल के बाद भी शीरपुर की सरजमीन पर भी आज उसी इश्क का चर्चा हो रहा है। ये उसी इश्क की बरकतें हैं, ये उसी इश्क का फैजान करम है, ये उसी इश्क की हरारत है। और याद रखें कि वो इश्क, वो कुव्वत जब तक सीनों में जलता रहेगा उसकी हरारत रहेगी। याद रखें दुनिया तुम्हें कभी कोई मगलूब न कर पाएगी, हमेशा कामयाब रहोगी। अब्दुल कादिर अल जीलानी, हमेशा कामयाब रहोगी। ये देखे ना, मुल्क शाम की सरजमीन है, उसी आशिक रसूल की बात कर रहा हूं जो दुनिया का सबसे बड़ा आशिक, दुनिया का सबसे बड़ा आशिक, क्या सरापा इश्क रसूल कह लीजिए, सरापा इश्क रसूल, जिसका खमीर इश्क रसूल से उठा है। मुल्क शाम तिजारत के लिए एक काफिला, मक्का शरीफ के 2 ताजिर रवाना हुए, एक खादिम है, एक मखदूम है, एक आका है, एक गुलाम है। जवानी का आलम है, जवानी की उम्र है। मक्का शरीफ में बड़ा अहले खिरत की बज़्म में उनके बड़े चर्चे हैं। पहुंचे मुल्क शाम, रास्ता मंजिल कहीं खो गई, वो रास्ता भटकते नहीं है। ये जुमला जो उनके शान शान भी नहीं कि ये कहूं कि वो रास्ता भटक गए, वो क्या रास्ता भटकेंगे जिनका नाम ही हिदायत का सबब है। ये कह जाएं, ये कहना मुनासिब होगा कि वो मंजिल कहीं खो गई। वो ताजिर रात बिताने के लिए, रात का वक्त है, दिन रुखसत हो गया, रात की तन्हाई है। सफर में ऐसा होता था ना कि रात में कई क़याम कर लेते थे। अब रात गुजारने के लिए देखा तो एक कनीसा मौजूद है, गिरजाघर मौजूद है, ठहर गए। अल-इख्तिसार, मुतअद्दिद रिवायतें हैं। नूरुल अब्सार की इस रिवायत के हवाले से गुफ्तगू करूंगा कि मक्का शरीफ का वो शरीफ ताजिर जिसने दरसे इश्क लेने और देने से पहले भी कभी बददयानती नहीं की, भाव तोल में कभी बेईमानी नहीं की। मुसलमान कभी भाव तोल में बेईमानी नहीं कर सकता, आप समझ रहे हैं, कभी बेईमानी नहीं कर सकता। रात का वक्त है, महवे ख्वाब है, सो गए, ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखते हैं कि आसमान से सूरज अपनी मुकम्मल ताबो तवानाई चमक धमक के साथ और चांद, आसमान का चांद जो जैसे 14वीं का चांद मुकम्मल आबो ताब के साथ नीचे उतर रहे हैं। सूरज भी नीचे उतर रहा है और चांद भी नीचे उतर रहा है। और याद रखें, ये ख्वाब ये किसी देवबंद का ख्वाब नहीं है बाबा, जहां रसूलुल्लाह को उर्दू पढ़ने और पढ़ाने की बात की जा रही थी। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मोमिन का ख्वाब नबूवत का बइख्तिलाफ रिवायत 46वां हिस्सा होता है। ख्वाब में इशारे होते हैं, ख्वाब में कुदरत की तरफ से बंदे की रहबरी और रहनुमाई की जाती है, लेकिन हर एक के लिए नहीं, इसलिए कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, सबके लिए नहीं। ख्वाब देखा कि आसमान से चांद जैसे 14वीं का चांद और सूरज मुकम्मल जैसे दिन का सूरज नीचे उतर रहा है। वो मक्का शरीफ के शरीफ ताजिर, अल्लाह अकबर,
وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چاند اور سورج اتر کر میرے دامن میں آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے چاند کو بھی سینے سے لگا لیا اور سورج کو بھی میں نے اپنے سینے سے لگا لیا اور آنکھ کھل گئی۔ اہل عرب ہیں، یہ مکہ شریف کے رہنے والے ہیں اور تاجر ہیں۔ اس وقت خوابوں کے حوالے سے، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ان میں بیداری تھی۔ یہ تو ہم ہیں بابا، ہم رات کو آج کل سونا ہی نہیں چاہتے تو خواب کہاں سے آئیں گے؟ خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری ہوتا ہے۔ ہم جب رات بھر بابا موبائل میں لگے رہیں گے تو نیند کہاں سے آئے گی؟ نیند کہاں سے آئے گی؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے، سب کو توفیق دے بابا۔ کسی آئٹم بم کی ضرورت نہیں ہے قوم کو مارنے کے لیے، موبائل دے دو، ایسے ہی جو ہے قوم رخصت ہو جائے گی۔ یہ کھلونا جو ہے کام پہ لگا دیا ہے، بالکل خاموش، سائلنٹ زہر ہے۔ یہ کیا ہے؟ سائلنٹ زہر ہے، پوائزن ہے یہ۔ وفاقہ کش مومن کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمدی نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے عجم کے تصورات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ قوم مسلم کو ختم کرنے کے لیے انہیں میدان جنگ میں مارنے کی ضرورت نہیں۔ جن ہاتھوں میں رات کے وقت قرآن مجید اور تسبیح ہوا کرتی تھی، جن لبوں پر قرآن کے نغمے اور نعت نبی ہوا کرتی تھی، اب ان ہاتھوں میں موبائل تھما دو۔ ان ہاتھوں میں موبائل تھما دو، مسلمان تو ویسے بھی نبی سے دور ہو جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ سب حرفیں ہیں، یہ کیا ہے؟ حرفیں ہیں۔ ہماری قوم سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج تو تفاخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں بابا، 50,000 کا موبائل، 1 لاکھ کا موبائل، فوٹو بہت بھاری آتی ہے، اور وہ کعبہ شریف کو پیچھے رکھ کے ماڈلنگ کرتے بابا، ایسے ایسے ادھر گنبد خضرا کے سامنے۔ جب معاملہ یہاں تک تو پھر تو دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہی حفاظت فرمائے۔ اور ایک طبقہ تو ایسا نہیں، اسلام خطرے میں، ایک طبقہ بنامے مسلمان حضور کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ارے یہ میجک باتیں، جادوئی باتیں ہیں، کیا اسلام خطرے میں؟ اسلام تو کل بھی محفوظ تھا، اسلام آج بھی محفوظ ہے، اور یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس لیے یاد رکھے مسلمانوں کہ اسلام یہ کسی کا بازیچے، یہ بازیچے اطفال نہیں، بچوں کا کھلونا نہیں ہے۔ ارے یہ آسمانی دین ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ ارے جس دین کی حفاظت کے لیے امام حسین نے 72 جوان دیے، اہل بیت دیے، جس دین کی حنا بندی کے لیے غوث اعظم تشریف لائے اور ہندوستان میں غریب نواز آئے، جس دین کی حنا بندی کے لیے امام احمد رضا آئے۔ یہ بیوقوف بنانے والی بات ہے بابا، ہم نہیں مانتے ان کو۔ ہم خطرے میں ہو سکتے ہیں، ہمارا ایمان خطرے میں ہو سکتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، دین محفوظ ہے۔ تار چڑھاؤ، زیر و زبر، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیں یہ تاجر جو ہے، مکہ شریف کے تاجر ہیں، یہاں شریف تاجر، امین تاجر ہے، اپنی زندگی میں کبھی انہوں نے بے ایمانی نہیں کی ہے، شرافت ان کا زیور ہے، صداقت ان کا زیور ہے۔ جب یہ خواب دیکھا تو خواب پوچھنے کے لیے تفصیل میں نے جاتے ہوئے جو کنیسہ کے جو راہب تھے ان سے رابطہ کیا۔ خادم سے پتا چلا کہ یہاں جو راہب ہے تقریباً 100 سال سے مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور معبر ہیں بہت بڑے۔ کہا ایسی بات ہے؟ کہا ہاں، ملاقات ہو سکتی ہے۔ بہرکیف ملاقات ہوئی الآخر۔ کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا بیان کرے کیا خواب ہے؟ کہا خواب یہ دیکھا کہ آسمان سے سورج اور چاند اپنی مکمل آب و تاب کے ساتھ
زمین پر اترے، میری گود میں آئیں، میں نے اسے ڈھانپ لیا، اپنے سینے کلیجے سے لگا لیا۔ غور سے دیکھنے لگے۔ جب یہ خواب دیکھا تو کہا تعبیر تو چھوڑ، پہلے یہ بتا تو ہے کون، تیرا پریچے کیا ہے؟ اچانک جو ہے انداز گفتگو کا بدل گیا، بالکل یعنی جیسے الرٹ، جیسے ایسے آرام سے بیٹھے۔ اچھا تم نے دیکھا یہ خواب دیکھا، ایسا دیکھا؟ کہاں؟ کا خواب چھوڑو، پہلے ذرا اپنا تعارف بتاؤ، کا کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، ما شانک، وَأَيْنَ بَلَدُكَ، تمہارا شہر کون سا ہے، کہاں سے؟ کہا عرب۔ کہا عرب میں کہاں؟ کہا مکہ سے۔ کہا مکی ہو؟ کہا وہی مکہ جو پہاڑوں کے اور کھجور کے درختوں کے جھرمٹ میں ہے۔ کہا جی وہی مکہ۔ پھر زور دیا۔ کہا قبیلہ کون سا ہے، قبیلہ کون سا ہے، خاندان کون سا ہے؟ کہا بنی تیم۔ کا نام کیا ہے؟ نام بتا دیا۔ اچانک چہرے پر مسکان آ گئی۔ کا بشارت ہو تمہارے لیے، پورا سمٹ کر جذبات کو اکٹھا کر کے کہ اگر تو مکہ کا رہنے والا ہے، اگر تو بنی تیم سے ہے، تیرا خاندانی حسب و نسب جو تو نے بتایا، یہ تمام چیزیں اگر صحیح ہے تو تیرے لیے بشارت ہے، اور میرے لیے بھی خوشی ہے کہ مجھے تیری زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، میں نے تیرا دیدار کر لیا، یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے اور تیرے لیے بشارت ہے کہ تو ملک شام نہ جا، کہ ارجع الی مکہ، مکہ کی طرف لوٹ جا۔ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کا معاملہ یہ ہے کہ مکہ کی سرزمین پر جو آخری نبی، اسے ذہن میں رکھیں، آخری نبی جو جلوگر ہونے والے ہیں، تمہاری تعبیر بتا رہی ہے کہ مکہ کی وادیوں میں محمد عربی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، محمد عربی نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اے مسافر سن، مجھے تجھ سے پیار ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، جا اور ان کی غلامی میں داخل ہو جا۔ ارے تیری ماتھے کی تقدیر یہ کہتی ہے اور میرا صحیفہ یہ کہتا ہے کہ تو صرف اس نبی کا صحابی نہیں بلکہ اس کا وزیر اور دست راست ہوگا، رائٹ ہینڈ ہوگا۔ کہیں جا، لوٹ جا، تجھے ملک شام میں نہیں، تجھے تو مکے میں پہنچنا چاہیے۔ نبوت کا اعلان ہو چکا ہے۔ اور سننا اے آخری پیغمبر کے وزیر، اے آخری پیغمبر کے سچے صحابی، سن، نبی کی بارگاہ میں میرا بھی سلام عرض کر دینا اور ان سے عرض کرنا کہ میں بھی آپ پر ایمان لا چکا ہوں، میں بھی آپ پر ایمان لا چکا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ صرف نصرانیوں کا خوف ہے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے۔ اور تمہارا اس کنیسہ میں آنا یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، تم آئے بعد میں ہو، تمہاری آمد کا تذکرہ یہاں میرے صحیفے میں موجود ہے۔ اور سن لے مسافر، اس خواب اور تمہاری آمد کا چرچا میرے صحیفے میں پہلے سے موجود ہے، اور مجھے یہ بھی خبر تھی کہ میری اور تیری ملاقات ہونی ہے۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے تو میرے پاس آئے گا۔ اے مکہ کے مسافر، اے آخری پیغمبر، آخری رسول کی صحابی، وزیر دست راست، مجھے تیرا ہی انتظار تھا۔ میں صدیوں، میں برسوں سے تیرا ہی منتظر ہوں، اور یہ میرے لیے کہتے ہیں اعزاز کی بات ہے کہ میں نے تجھ سے ملاقات کی۔ اور سن لے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی ہے، ان کا ذکر
میں نے تورات میں دیکھا، میں نے زبور میں دیکھا، میں نے انجیل میں دیکھا، دیکھ میرے کتابوں میں یا آسمانی کتابوں میں نے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھے ہیں، ان کی تعریف و توصیف دیکھی ہے، اور سن کہ تو ان کا وزیر اور دست راست ہوگا کا ارجا، نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، نبوت کا اعلان ہو چکا ہے۔ ششوپنج میں کہ میں تو بزنس کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے ملک شام جا رہا ہوں، لیکن اتفاق دیکھیں کہ جب وہ خواب انہوں نے دیکھا تو ان کے دل میں حضور کی محبت کا چراغ جل گیا، روشن ہو گیا، حضور کی محبت کا چراغ ٹمٹمانے لگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ مکے کا مسافر آگے نہیں بڑھا، بلکہ شوق زیارت مصطفیٰ میں وہیں سے پلٹ گیا، وہ تاجر وہیں سے پلٹ گیا کہ اب مجھے مکہ المکرمہ میں پہنچنا ہے، دل کی دنیا زیر بم ہو چکی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جاتے جاتے یہ آخری کلمات اس راہب نے کہا، حضور سے عرض کرنا میں آپ کی غلامی میں داخل ہو چکا ہوں، میں نے آپ کا کلمہ بھی پڑھ لیا ہے، اور کہ اے بندے خدا، اے نیک امین تاجر، محمد خدا کے ایسے محبوب ہیں، لولا محمد لما خلقت الافلاق کا تاج انہیں پہنایا گیا ہے۔ یعنی اگر اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا، نہ نوح کو پیدا کرتا، نہ انبیاء کو پیدا کرتا، نہ رسولوں کو وجود بخشتا، نہ رسالت ہوتی، نہ نبوت ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ کائنات، نہ زمین و آسمان، محمد نہ ہوتے، یہ سب 12ویں کا صدقہ ہے بابا، یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ اب وہ مسافر وہاں سے لوٹا واپس کرنا، اب یہ تجارت دنیا کی تجارت نہیں، اب یہ تو آخرت کی تجارت کرنی ہے، اب عشق کی تجارت کرنی ہے۔ زیر و بم ہو گیا تھا کہ یہ خواب مبارک ہو، لوٹ جا یہاں سے، تجھے تو اب مکہ میں پہنچنا چاہیے۔ اب مورخین لکھتے ہیں کہ وہ مکہ کے امین تاجر جو اپنے خادم کے ساتھ گئے تھے وہیں سے لوٹ گئے، تجارت چھوڑ دی انہوں نے۔ دل میں ہو یاد تیری اور گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں یا جب انجمن آرائی ہو، اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ تاجر وہاں سے لوٹے، اور لوٹنے کے بعد جانتے ہیں آپ مکہ شریف میں انہیں خبر مل چکی ہے، کچھ اپنوں نے بھی خبر دی، کچھ غیروں نے بھی دی، کچھ ماننے والے تھے، کچھ نہ ماننے والے تھے، کچھ گھر والے بھی تھے، کچھ باہر والے بھی تھے۔ ان میں سے ایک بدبخت ازلی ابو جہل بھی ملا، کہا اے نیک تاجر امین تاجر، تجھے خبر ہے؟ کہا کس بات کی؟ کہا عبداللہ کے بیٹے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ کہا اچھا ایسے؟ کہ یہ تو ابو طالب ہیں کہ جن کی وجہ سے معاملات ابھی ٹھنڈے ہیں، ورنہ اینٹ کا جواب اینٹ سے دے دیا جاتا، قرابت داری کی وجہ سے ابھی ہم خاموش ہیں، کچھ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ بہرکیف اس امین تاجر کے دل کی دنیا تو بدل چکی ہے، مکہ والوں نے تو خبر بعد میں دی ہے، عرش الہی سے خبر پہلے آ چکی ہے۔ اب ان کا معاملہ بھی دیکھیں نا بابا، بیٹھو ابھی یہاں آ رہے ایک گائے کو چپ سے بولنا ایک دم بیٹھے ہو نیچے بیٹھے، اے بابا بیٹھ جاؤ، اس کو چالو کرو نا مائک کو، یہ بندہ بھی بند کر دے رہا ہے۔ اب اس نیک تاجر کا معاملہ دیکھیں
کہ تاجدار کائنات احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا ہے، اپنی رسالت کا اعلان کر دیا ہے کہ اے مکہ والو، اے فلاں قبیلے والو، اے مدینے والو، اے دنیا والو، سن لو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ توحید اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، عبادت کی ساری قسمیں اللہ کے لیے۔ عقیدہ توحید کو بھی آپ نے بیان فرمایا اور اپنی نبوت کا بھی اعلان فرما دیا۔ اب یہ حضور اعلان فرما چکے، اب یہ دیکھیں نا کہ امین تاجر ہیں مکہ شریف کے۔ اے بابا ادھر دھیان دے، میں اگلی گفتگو کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں، اگلی گفتگو اہم گفتگو ہے، تھوڑی سی توجہ دے دیں ادھر۔ اب دیکھیں کہ روزانہ بارگاہ نبوت میں رسول گرامی بابکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ امین تاجر، اے بابا بات نہ کرو ادھر، آپ خاموش رہیے سب لوگ ادھر۔ سب سے زیادہ جو ہے گڑبڑ ہے نا والنٹیئر کرتے ہیں بابا، توجہ دیں ادھر۔ حضرت آتے ہیں ہمیشہ آتے ہیں اور آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو گفتگو بتا رہا ہوں اس پر آپ لوگ پہلے توجہ دیں، یہ غیر معمولی گفتگو ہے، یہ ادھر بسانا چاہیے، یہ اگر ادھر بس گئی انشاءاللہ تو ایمان عقیدے کی بھی حفاظت ہوگی، ہے نا؟ ادھر آپ توجہ دیں، ادھر چھوڑیے، آپ حضرت آ جائیں گے برابر۔ تو دیکھیں کہ وہ مکہ کے امین تاجر اب رسول اللہ کی بارگاہ میں کئی دنوں سے مسلسل آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں کوئی بات نہیں، بیٹھے رہتے ہیں، چپ چاپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک دن، دو دن، جب کئی دن مسلسل گزر گئے، کچھ بات نہیں، کوئی کلام نہیں، بس بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اٹھ کے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت جنبش دیتے۔ اب سنیں کائنات کا وہ سب سے بڑا عاشق جو خدا کا انتخاب ہے، جو رسول کا انتخاب ہے، جو دنیا کا پہلا مسلمان ہے بحیثیت امتی، رسول کی امت میں دنیا کا پہلا مسلمان اور پہلا عاشق رسول، سراپا عشق، اور کائنات کا نبیوں کے بعد سب سے بہترین انسان کہ اب روئے زمین پر نہ اس کی مثال کل تھی، نہ آج ہے، نہ قیامت تک کوئی اس کی مثال پیش کر سکتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ روز آ رہے ہیں اور روز جا رہے ہیں۔ ایک دن حضور نے خاموشی کو توڑ دیا، حضور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ سنیں وہ عاشق کون تھا، وہ رسول کا دیوانہ کون تھا، وہ کون امت میں جو سب سے پہلے ایمان لایا ہے۔ آقا فرماتے ابو بکر کب تک خاموش رہو گے، کلمہ پڑھو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید رضوان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توڑ دو، کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاؤ۔ کب تک روز آتے جاتے رہو گے، کب تک روز آتے جاتے رہو گے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تاجر کوئی اور نہیں، وہ امین تاجر جس کی تجارت پر، جس کی امانت پر، تجارت کو بھی ناز ہے، امانت کو بھی ناز ہے، وہ ساتھ کوئی اور ساتھ نہیں، یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا عاشق رسول، کائنات کا سب سے بڑا عاشق رسول، بلکہ سراپا عشق کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے، جس کی مثال نہ کل تھی، نہ آج ہے، اور نہ قیامت تک، نہ قیامت تک۔ یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ، یہ عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ، یہ عقیدہ امام مولا علی کا عقیدہ، امام حسن کا بھی عقیدہ، امام حسین کا بھی عقیدہ، حضرت امام زین العابدین کا بھی یہی عقیدہ، امام محمد باقر کا یہی عقیدہ، امام جعفر صادق کا یہی عقیدہ،
امام موسیٰ کاظم کا یہی عقیدہ، اہل بیت کا، غوث اعظم کا یہی عقیدہ، غریب نواز کا یہی عقیدہ، سلطان العارفین سید احمد کبیر رفاعی کا یہی عقیدہ کہ حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر جیسا عاشق رسول اور افضل انسان نبیوں کے بعد نہ کسی ماں نے جنا اور نہ قیامت تک اب کوئی، اب چاہے ایران آئے یا ایران کی چائے ہے بابا، دھوکہ مت کھانا، ہوشیار رہنا بابا. اس ترتیب کو اگر کوئی پلٹ رہا ہے نا، کوئی سیادت کے لبادے میں آ رہا ہے، تو ایک سویت کا حوالہ میں بھی دے کے چلوں. چشت اہل بہشت کے سرکار ہند الولی کے ہندوستان کے چہیتے، چشتیوں کا فخر مسلم، چشتیوں میں ایسا عاشق رسول، اللہ اکبر، اور کثیر التصانیف مصنف کوئی گزرا نہیں. وہ فرماتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ میں سید بھی ہوں، میں سید بھی ہوں اور سنی بھی ہوں. ترتیب دیکھیں، میں سید بھی ہوں، اس کے بعد فرماتے ہیں عقیدے میں سنی بھی ہوں، پھر فرماتے ہیں صوفی بھی ہوں، اور فرماتے ہیں عالم بھی ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ قوال ہوں، میں عالم ہوں فرمایا. چار چیزیں اپنے تعارف میں بتا رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں جسے ہندوستان کا مسلمان خاص سرکار سیدنا خواجہ بندہ نواز کے سوتراز کے نام سے یاد کرتا ہے. وہ اپنا تعارف پہلے بتا رہے ہیں کہ غریب نواز کے چمن میں رہنے والوں سنو، یہ محمد کے سوتراز یہ سنی بھی ہے. کا پوچھا کسی نے، کہا حضور سنی کا کیا مطلب؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام ابو اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کا پیروکار ہوں، امام اشعری اور امام ماتریدی کا ماننے والا ہوں فرماتے ہیں. اور پھر آگے وضاحت فرماتے ہیں ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ، سب سے افضل نبیوں کے بعد اور رسولوں کے بعد اہل سنت کی پہچان کرا رہے ہیں، سنی کی پہچان کرا رہے ہیں، سیدوں کا سید ہے. فرماتے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے حضرت امیر المومنین عمر فاروق، اور تیسرے حضرت امیر المومنین حضرت عثمان، اور چوتھے مولا علی شیر خدا. کہتے ہیں جو اس ترتیب کا قائل ہے وہ سنی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز. اور مزے کی بات دیکھیں، کہتے ہیں کہ فقیر عالم بھی ہے. یہ نہیں کہا کہ کڑے پہن کے میں قوالی سنتا ہوں بابا. اور مزے کی بات یہ دیکھیں، کبھی صحابہ کو آپ نے برا نہیں کہا، نہ غوث پاک نے، نہ سید احمد کبیر رفاعی نے، نہ غریب نواز نے. یہ اہل بیت کے نام پہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ ایرانی چائے کا اثر ہے بابا. کچھ لوگ گئے وہاں پہ ایران کی چائے پینے، اندر کچھ اور باہر کچھ، سامنے کچھ اور باہر کچھ، لیکن یہ بھول گئے کہ یہ ہندوستان ہے، یہ خواجہ کی نگری. الحمدللہ اس ہندوستان کی سرزمین پر عطائے رسول بھی ہے اور عطائے آل رسول امام احمد رضا بھی ہے. بسانے کا مزاج غریب نواز نے دیا ہے اور بچانے کا مزاج امام احمد رضا کے قلم نے عطا کیا ہے. ہم کھول اتارنا بھی جانتے ہیں، چہرے سے بے نقاب کرنا بھی جانتے ہیں. اس لیے تم یہ مت سمجھنا میرا امام ہمیں بتا کر گیا ہے، سونا جنگل رات اندھیری، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. ارے تو کسی بھی لبادے میں آ، تو سید بن کر آ، تو صوفی بن کر آ، تو قوال بن کر آ، تو اعلیٰ حضرت کا نعرہ لے کر آ.
तू मसलक का नारा लेकर आ, तू ताजी शरिया की मोहब्बत लेकर आ। तुझे कोई पहचाना न पहचाने, लेकिन इमाम अहमद रजा के गुलाम हिंदुस्तान में अपनी आंखों में वो सुरमा लगाए हुए हैं। बड़े पीर ने फरमाया ना, देखो हजरत के खानदान के चश्मो चिराग है बड़े पीर, क्या फरमाते, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, है ना, कि अल्लाह के शहर, दुनिया के शहर नहीं, अल्लाह के शहर। तो बाबा उसी बड़े पीर का सदका है बाबा, वो सदका बरेली के इमाम को गया और वहां से हम तमाम गुनहगारों में बटा बाबा। इसलिए होशियार रहे, इस तरतीब को ज़हन में रखे। अहले सुन्नत व जमात का इजमा है, इत्तिफाक है कि नबियों के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, मौला। इस तरतीब को अगर कोई तोड़े, उसे दिल से जुदा कर दे। ये लिखा है ना ताज शरिया में रहमा का, नबी से जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मातर बिरादर जान दिल उन पर फिदा कर दे। तो ये देखें कि हुजूर फरमाते हैं, मुलाकात हो रही है ना, कि अबू बकर खामोशी तोड़ो, कब तक खामोश रहोगे? अगर आपने नबूवत का ऐलान फरमा ही दिया है बड़े अदब के साथ, कहते हैं नबी के लिए मोजिज़ा भी तो होता है। तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि या रसूल अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर नबी जो होता है वो मोजिज़ा भी रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर सफर में मुल्के शाम गए थे, तिजारत करने के लिए रास्ता खो गए, मंजिल खो गए। एक कनीसा में दाखिल हुए, ख्वाब देखा और ख्वाब में अपनी गोद में सूरज को उतरते देखा, चमकता चांद देखा, सीने से लगा लिया। राहिब के पास गए, राहिब ने खानदान पूछा, नाम पूछा, शहर पूछा और कबीला पूछा, क्या इससे भी बड़ा कोई और तुम्हें मौजिज़ा चाहिए? नारे तकबीर, नारे तकबीर, अहले सुन्नत सुभान अल्लाह। दुनिया के सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया में जो सबसे पहले मुसलमान हो रहे हैं, रिवायत के मुताबिक हजरत अबू बकर की सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। मुसलमानों, मैंने पहले कहा था कि आज मैं अपना मुकद्दमा तुम्हारी बारगाह में लेकर आ रहा हूं और तुम सब जज हो मेरे। आज फैसला तुमसे कराऊंगा मैं यहां, और उम्मीद है फैसला करेंगे बाबा। जब हलाल का खाते तो इंशाअल्लाह फैसला भी हलाल का सुनाएंगे, है ना। हलाल का खाते अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी, ज़बीहा हलाल का खाता है, रोजी हलाल का खाता है सुन्नी मुसलमान, तो फैसला भी जो है सही। आज तुम सारे के सारे जज हो। अब मुझे बताओ कि हजरत अबू बकर के एक लम्हे की खबर, ख्वाब की खबर, ख्वाब में जो देखा, वहां जो गुफ्तगू हुई, हुजूर यहां सब बता रहे हैं। अब ये वहाबी अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में और भी बहुत जगह मौलवियों ने लिखा है कि माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब की कोई खबर नहीं। अगर बाज़, मैं मफ़हूम बता रहा हूं, अगर बाज़ गैब की खबर की बात करते हो तो उसमें हुजूर की क्या तखसीस, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा गैब जानवरों को भी है, बहाइम को भी है, कुत्तों को भी है, गधों को भी है, मफ़हूम बता रहा हूं मैं, है ना, खिंजीर को भी है। ऐसा गैब माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन बच्चों को भी है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब मैं मुकद्दमा लेकर आ रहा हूं। एक ये कि दुनिया में उम्मत मुस्लिमा में जो सबसे पहले ईमान से मुशर्रफ हुआ है, उसके ईमान लाने का सबब इल्मे गैब। सहाबी का अकीदा ये कि जो नबी होगा वो आलिमे गैब होगा, गैब की खबर देने वाला होगा। हजरत अबू बकर सहाबी बन रही है, उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने नहीं कहा उस वक्त, हाँ ये तो गैब की बात है।
آپ کیسے بتائیں گے بابا؟ یہ وہابی شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل دائن شوہر کش، اس مردار پہ دنیا دیکھی بھالی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بات نبی کی کرتا ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، اور نماز نبی کی دی ہوئی پڑھتا ہے، روزہ نبی کا دیا وہ رکھتا ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے تو تیرا عقیدہ ابو بکر کا عقیدہ کیوں نہیں؟ عقیدہ صحابی کا عقیدہ کیوں نہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اور سنیوں کا اختلاف ان کے ساتھ حلوہ مانڈے کا اختلاف ہے۔ ارے ییڑے میں کاٹ رہے بابا، بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو اقتدار میں، سنی علماء جب دین کا کام کرتے بابا تو کہتے ہیں یہ باہر والے، یہ اندر والے۔ ہاں یہ کون سی بات ہے؟ ارے رسول اللہ نے جو ہمیں مثال دیا ہے، آقا فرماتے ہیں سلمان من اہل بیتی، سلمان باہر سے آئے تھے، فرمایا میرے اہل بیت سے ہے۔ سلمان ملک فارس سے تشریف لائے، آقا نے فرمایا سلمان تو مدینے کا ہے جو نبی کا غلام ہے۔ وہاں اندر اور باہر نہیں ہوتا بابا، وہاں اندر اور باہر نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو یہ گفتگو کرتا ہے نا پیٹ پیچھے، وہ علماء کے حوالے سے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھنا بابا، مرنا تو سب کو ہے بابا، موت تو اٹل ہے، موت کب آ کر اٹھا کر لے کے جائے گی۔ کبھی جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرے نائب ہے علماء، ان کے حوالے سے اگر کوئی غلط بات کرتا ہے ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے۔ جو سب سے خطرناک کرتے ہیں اس کے لیے جو زہر حلال چیز ہے، اسے کلمے کی موت نہیں ملے گی بابا۔ اور قبر میں جانے کے بعد قیامت کے دن حساب و کتاب، ارے کتنے دن کے اقتدار کے لیے آگے بھاگ رہا ہے، کس کرسی کے لیے، کس کرسی اور اقتدار کے لیے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو، اپنے آقا کے رشتے کو تو کھوٹی پر چلا رہا ہے۔ کیا تو یہ بھول گیا ہے کہ قبر میں نہ تیری کرسی کام آئے گی نہ تیرا اقتدار کام آئے گا؟ اگر قبر میں کام آئے گا تو آمینہ کا لال کام آئے گا، اس کی آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، شب گور ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ اس لیے یاد رکھو دنیا کے اقتدار کے لیے یہ بولی ترک کر دو اور یہ بولی لو جو بولی امام اہل سنت نے عطا فرمائی ہے کہ جو حضور کا ہے وہ ایمان لائے۔ تو پہلا مقدمہ یہ کہ حضرت ابو بکر کے ایمان لانے کا سبب کیا بنا؟ علم غیب۔ اور یہ عقیدہ آج وہابی کہتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین حضور کو علم غیب، جو حضور کو علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور حضرت ابو بکر کی دلیل میں نے آپ کے سامنے کیسے ایمان لائے مختصر میں نے ایک پہلا مقدمہ، فیصلہ کرو کہ ابو بکر کا عقیدہ صحیح ہے یا وہابی کا عقیدہ صحیح ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ آج سب تم جج ہو اور میں اپنا مقدمہ لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، فیصلہ کرو۔ اے مسجد کے ٹرسٹیوں، اے مدرسے کے ٹرسٹیوں، اے سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، جیلانی میاں کے چاہنے والوں، ذرا ہوش سے فیصلہ کرنا۔ اپنا مقدمہ لے کر آیا ہوں، حلوہ مانڈے کا اختلاف، کوئی حلوہ مانڈے کا اختلاف نہیں ہے، تو بتاؤ، گواہی دو، ابو بکر کا عقیدہ صحیح یا وہابی کا عقیدہ صحیح؟ ابو بکر، بتاؤ ابو بکر کس عقیدے کے ساتھ رہو گے؟ ابو بکر۔ اور جو حضرت ابو بکر کے عقیدے کے خلاف بات کرے اس سے دوستی رکھو گے، اس کے ساتھ نماز پڑھو گے، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و دل ان پر فدا کر دے۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہ مسلک رضا ہے۔ ایمان لائے حضور کو ٹوٹ کر چاہا ہے حضرت ابو بکر نے، ٹوٹ کر چاہا ہے۔ آئیں ذرا دیکھیں مختصر، مسجد نبوی ہے، حضرت ابو بکر کی شان سمجھاؤں میں آپ کو، ان کا مقام سمجھاؤں۔
تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض وصال ہے، حضور کا مرض وصال ہے۔ ہمارے نبی وصال، ہمارے نبی کا معاملہ وصال سے پہلے کا معاملہ ہے۔ تمام محدثین لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی اپنے وصال سے 3 دن پہلے مسجد نبوی کے مصلی پر آنا چھوڑ دیتے ہیں، اتنی طبیعت خراب ہو جاتی کہ مسجد نبوی کے مصلی پر جب حضور تشریف فرما ہوتے، امامت بھی آپ کی، خطبہ بھی آپ کا، اور تمام صحابہ۔ ارے بابا، مکہ مدینہ شریف میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی لوگ، کہ آج بھی ریاض الجنہ میں جاتے نا تو دیوانے ایسے دیوانگی اور وارفتگی کے ساتھ ریاض الجنہ میں بابا کہ یہاں 2 رکعت پڑھے، اس ستون کے پاس، اس ستون کے پاس۔ اور میں نے کچھ لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے، آنکھیں گھما کے دیکھا ہے، سجدے میں گئے ہیں، کیفیت سجدے کی ہے، اور میں نے دیکھا کہ ریاض الجنہ کو چوم رہے ہیں، وہاں کے مصلوں کا بوسہ لے رہے ہیں، کوئی در و دیوار کو چوم رہا ہے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا تھا کیا بات ہے، چومنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب دیا نسبت رسالت کو چوم رہا ہو سکتا ہے میرے آقا کے یہاں قدم پڑے ہو۔ حضور فرماتے ہیں ما بین بیت منبر ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے ریاض الجنت تک کا یہ حصہ جنت کا ٹکڑا۔ ارے یہ بھی تو علم غیب ہوا۔ اور اسی عقیدے کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ ریاض الجنہ کی یہ کیفیت آج بھی ہے۔ اللہ ہم سبوں کو بار بار حاضریاں دے وہاں حضور کے ریاض الجنہ میں۔ تو جنہوں نے دیکھا ہے ان کو خبر ہے کہ حضور کا جہاں محراب اور منبر ہے، بائیں جانب سرکار کا مکان، دروازہ کھلتا، پہلا قدم مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں۔ حضور 3 دن سے اب تشریف نہیں لا رہے مسجد میں۔ کتنے دن سے؟ مرض وصال ہے، حضور کے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اب میں ایک حدیثوں کا، متعدد حدیثوں کا لب لباب ایک نچوڑ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں کہ امام بخاری، امام مسلم اور شارحین میں خصوصیت کے ساتھ علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں، اور اس کے علاوہ دیگر محدثین تحریر فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سخت علیل ہوئے، بیمار ہوئے، تو صحابہ کرام، بابا ادھر دھیان دو ذرا، میری توجہ ہٹ جائے گی، بابا ادھر دیکھو ذرا۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ نماز کون سی نماز تھی، اس میں محدثین کا اختلاف ہے۔ بعض محدثین فرماتے ہیں وہ سرکار کے وصال کے دن کی صبح صادق فجر کی اذان ہے، نماز ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ حضور کے وصال سے پہلے ایک دن ظہر یا عصر کی نماز کا واقعہ ہے۔ ایک بڑا واقعہ، انقلابی واقعہ، ہلچل مچ گئی تھی مدینے میں۔ اگر ہمارے مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ ذاکر صاحب یا فلاں صاحب، حشمتی صاحب، مفتی احمد رضا صاحب اگر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور آپ ایمان سے بتانا ہاں کہ اللہ اکبر، چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ کعبہ شریف کی طرف۔ اب نماز میں ایسے اگر تکنے لگ جائے، ویسے انشاءاللہ یہ اہل سنت ہے، ان کی نگاہ سجدہ گاہ کی طرف ہوتی ہے اور ان کا دل بھی مدینے والے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا بابا، اعلیٰ حضرت نے یہی لکھا ہے، اس شاہ کی روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے۔ لیکن یہ تمثیل سمجھانے کے لیے کہ اگر قبلے سے چہرہ بائیں طرف بار بار اس طرف دیکھنے لگے اور اس سارے مقتدی بھی اس طرف، پیچھے جتنے کہ حضرت آج نماز میں ادھر کیا دیکھ رہے ہیں ایسے، لاؤ ہم بھی دیکھتے ہیں، دیکھنا ایسا شروع کر دے، نماز ادھر ہو رہی ہے نا، اور دیکھ ادھر رہے ہیں، تو ایمان سے بتاؤ کہ نماز کا یہ معاملہ پورے شہر میں موضوع سخن ہو بنے گا کہ نہیں؟ ہاں، پورے شہر میں چرچا ہونے لگے گا کہ آج مفتی صاحب نماز میں کھڑے بائیں طرف تکتے جا رہے، سارے مسلی کرسچیان کو
माशाअल्लाह वो तो मुत्तहिद हो जाएंगे। हजरत ये कौन सी नमाज? आप जिंदगी भर हमें बताते रहे कि चेहरा काबे की तरफ होना चाहिए, सीना काबे की तरफ होना चाहिए, फर्ज नमाज जो तमाम नमाजों में सबसे अफजल नमाज है। लेकिन हजरत इस शहर में आज सबसे बड़े आलिम आप, सबसे बड़े आलिम आप, और आपने आज नमाज के उसूल को तोड़ क्यों दिया? शहर में खबर बन जाएगी। और कुछ लोग तो ऐसे रहते ना, मुफ्ती साहब हजम नहीं होते। अरे बाबा हम सब है ना बाबा, अल्लाह के बंदे बाबा, हम लोग गुनहगार हैं, अंबिया मासूम हैं, हमसे खताएं गलतियां, हम इम्मा उलमा कोई फरिश्ते नहीं बाबा, हमसे खताएं मुमकिन है। हजरत की बात नहीं कर रहा हूँ, हम अपनी बात कर रहे हैं, अपनी जमात की। हजरत तो बहुत बड़े हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं। हाँ हजरत की बात नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं बाबा। तो यार दिल वसी रखो, ऐ जिम्मेदारों दिल वसी रखो, दिल को कब्रिस्तान बनाओ। अगर कभी किसी आलिम से, किसी खतीब से, कभी इमाम से किसी लफ्जिश अल्लाह न करे कभी हो जाती है तो दिल को कब्रिस्तान बनाओ। इरहम, थोड़ा रहम करो बाबा, ये रसूल के नाइब हैं, तो इन पे रहम कर, रसूलुल्लाह तुझ पे रहम करेंगे। और अगर तू जालिम बन गया ना तो फिर तुझे कोई नहीं बचा सकता बाबा, ये उसूल बता रहा हूँ मैं। वैसे हमारे मस्जिद के ट्रस्टियान अल्हम्दुलिल्लाह वैसे नहीं है, और अल्लाह सबको महफूज रखे। तो पूरे शहर में टॉपिक बन जाएगा कि आज कौन सी नमाज है कि इमाम साहब ने। लेकिन सुने, आज से 1400 साल पहले ईमान से बता कि आज अगर कोई इमाम ऐसी रोजाना नमाज पढ़ाए तो क्या आप नमाज पढ़ोगे? नमाज पढ़ोगे? कोई नहीं पढ़ेगा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन सुने, आज से 1400 साल पहले कायनात में एक जमात ऐसी हुई कि उनके काबे की तरफ नीयत बांधकर सब खड़े, लेकिन चेहरा इधर, सीना भी घूम गया। बल्कि इमाम साहब तो 2 कदम पीछे भी आ गए, इमाम साहब तो 2 कदम पीछे भी आ गए, और मुस्कुरा भी रहे हैं, और इशारों में किसी से बात भी हो रही है, और जी भर के जो है किसी की जियारत भी हो रही है। अल्लाह अकबर। ना चेहरा काबे की तरफ, न सीना काबे की तरफ। लेकिन सुने कि उस नमाज का आलम क्या था। सुने, यहां पर जितने हाजिर हैं, दुनिया में जितने मुसलमान हैं, उन तमाम मुसलमानों के सजदे एक तरफ, और उस जमात के एक सहाबी का एक सजदा एक तरफ। बराबरी नहीं, बराबरी हमारे सारे सजदे उस एक सजदे पर कुर्बान। और सुनो, उस नमाज के हवाले से जो सनद मिली है कि वो नमाज भी मुकम्मल। दुनिया का कोई मुफ्ती, बड़े से बड़ा वली, बड़े से बड़ा गौस उस नमाज पर हर्फ नहीं उठा सका। ताकत नहीं, गौसियत खत्म हो जाएगी, विलायत मसलूब हो जाएगी, फतवा नवेसी का हक खत्म हो जाएगा। कहते वो नमाज अल्लाह अल्लाह, ऐसी नमाज का सदका अल्लाह हमें अता फरमाए। अब सुने जरा वो कैफियत क्या थी। इमाम बुखारी लिखते हैं कि हुजूर के जब विसाल का वक्त आया ना बाबा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, हुजूर की कैफियत कुछ ऐसी थी कि हुजूर बेखुदी के आलम में थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा, और न कहने की इजाज़त किसी को है कि कह दिया जाए कि हुजूर बेहोश हो गए थे। हुजूर को कहाँ बेहोशी है ना, बस खुद रफ्तगी के आलम में थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब उस कैफियत से वापस लौटे, सहाबा कराम मस्जिद नबवी में बैठे हैं और ज़ियारत और इंतज़ार में कि कब नबियों के इमाम तशरीफ़ लाएं और मुसल्ले इमामत संभालें। जब सरकार उस कैफियत से वापस आए, पूछा, या आयशा, क्या मेरे साहबा ने नमाज पढ़ी? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, आपका इंतजार हो रहा है, आपका इंतजार हो रहा है। ये बुखारी सुना रहा हूं, मुस्लिम सुना रहा हूं। तो हुजूर ने पानी तलब किया, फिर खुद रफ्तगी के आलम में खो गए। 3 मरतबा ये कैफियत हुई। अब खैर में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इशारा फरमाते, हुक्म देते हैं, या आयशा,
मूरू अबा बकरिन अय्युसल्लियन नासा, मेरे अबू बकर को हुक्म दो कि अबू बकर अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, मेरे मुसल्ले पर खड़े हो जाओ। नबी की मौजूदगी में, हुजूर की मौजूदगी में कोई मकामे इमामत पर आपकी मौजूदगी में नहीं आ सकता, उसे इजाजत नहीं, ता वक्त की हुजूर इजाजत न दे, और दे भी दे तो अगर पीछे भी हो तो उस जमात के इमाम नबी ही रहेंगे। ये भी मसला है, ये भी मसला है, कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो अल्लाह के रसूल फरमाते, आयशा अर्ज करती है मुसलमानों की माँ कि या रसूल अल्लाह, आप तो जानते हैं कि अबू बकर रकीकुल कल्ब है, दिल के नर्म है, कुरान पढ़ते हैं तो रो देते हैं। ये तो हाल है कि आज 3 दिन हो गए हैं, मदीने के सहाबा आपके जियारत के लिए, आपके दीदार के लिए तरस कर रह गए हैं। मस्जिद नबवी का जर्रा जर्रा आपकी जियारत के लिए बेताब है। सहाबा की तो जैसे रूह निकल गई, कब मुझे हमें चेहरे मुस्तफा की जियारत होगी, कब इश्क की खेती सैराब होगी। अबू बकर नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, रो देंगे मुसल्ले पर। बाद रिवायतों में आता है कि हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब ये आवाज उन तक पहुंची तो उन्होंने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज किया कि उमर, अबू बकर तो कासिर हैं नमाज पढ़ाने से कि वो रकीकुल कल्ब हैं, आप इमामत के मुसल्ले पर तशरीफ लाएं, आप तशरीफ लाएं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाद रिवायतों में आता है कि मुसल्ले इमामत पर खड़े हो गए। उनकी आवाज बुलंद थी, हुजूर ने आवाज सुनी, जैसे आवाज सुनी हजरत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे मुसल्ले पर इमाम की हैसियत से किसे खड़ा किया गया है, हजरत उमर को। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं, सुने जरा तवज्जो से, नबियों के इमाम ने अपना सरे अक़दस हुजरे से बाहर निकाला और एक बार नहीं 3 बार फरमाया, ला ला ला, उमर नहीं, उमर नहीं, मेरे मुसल्ले पर मेरे बाद मेरा अबू बकर ही चाहिए। अबू बकर के सिवा कोई नहीं। ये रहा गुफ्तगू हदीसों का लुब्बे लुबाब। हजरत उमर पीछे, एक जुमला आपने अज़वाज मुतहरात से फरमाया, आपने हजरत आयशा से फरमाया कि आयशा कि तुम तो यूसुफ की सब साहिबा हो, मैं कहता हूं मेरे अबू बकर को मेरे मुसल्ले पर खड़ा करो। मेरे अब देखें, उमर भी है, उस्मान भी है, और हद तो देखे मौला अली शेर खुदा भी है, और हसनैन करीमैन भी है, और कई सहाबा है, अबू ज़र ग़िफ़ारी भी है, फाका मस्त मुहद्दिस हजरत अबू हुरैरा भी है, और दीगर कई सहाबा मौजूद हैं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं अली भी नहीं, मेरा हसन और हुसैन भी नहीं, मेरे बाद मेरे मुसल्ले इमामत पर मेरा अबू बकर। और ताकीद फरमाई आपने, आप जलाल में आ गए, आप जाहिरी तौर पर नाराज हुए हजरत आयशा से, फरमाया कि तुम मेरे अबू बकर को और अबू बकर को जाकर कहो कि तेरे नबी का हुक्म है, हुक्म कि अबू बकर मुसल्ले पर खड़ा हो जा। हजरत अबू बकर खड़े हो गए, इमामत खड़ी हो गई। इश्क की नमाज है ये नमाज है इश्क है ये। और ये जमात किसने खड़ी करवाई है? रसूलुल्लाह ने खड़ी करवाई है। कायनात के बेहतरीन इंसान है ये। हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया अपने तमाम मखलूकात में। हुजूर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का मुंतखब हूँ। आला हजरत लिखते हैं ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब। अरे आला हजरत का कलाम भी लाजवाब है और आला हजरत ही लाजवाब है। हाँ, न जवाब उनका कल था न आज है। हाँ, बस इसे समझने की जरूरत है। इसे सिर्फ आला हजरत को समझ लो, इंशाअल्लाह सब समझ में आ जाएगा। ये आला और हजरत, ये दो जो है मुरक्कब जो है, इसे पहले समझ लो तो सब समझ में आ जाएगा। तो फरमाते हैं इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया और मेरे लिए, ये नबियों के इमाम कहते हैं कि अल्लाह ने इख्तार अली अस्हाबी, कायनात में जितने इंसान थे अल्लाह ने सबसे बेहतरीन इंसान मेरी सहाबियत के लिए चुने हैं।
حضور کہتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان اللہ نے مجھے دیے، اور یہ ایرانی یہ امیر شام کے چکر میں لوگوں کو ڈال رہا ہے بابا ایسے ہی. ہاں ارے یہ دین ہم کو قوالوں نے نہیں پہنچایا بابا، یہ امام اعظم نے پہنچایا ہے، یہ امام مالک نے پہنچایا ہے، غوث اعظم نے پہنچایا ہے. قوال، اور یاد رکھ کے امیر معاویہ کو امیر شام بنانے والا کوئی قوال نہیں تھا بابا، نبیوں کا امام تھا. امیر شام بنانے والا صدیق اکبر تھا، عمر فاروق تھا، عثمان غنی تھا، مولا علی تھا، اور حسن مجتبی تھا. انہوں نے امیر شام بنایا ہے. اور مسلمانوں کا ماموں حضرت امیر معاویہ کو رسول اللہ نے بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے صوفی ہیں. کتنے بڑے صوفی ہیں؟ تو اس کو دیکھو گے یا اس کو دیکھو گے؟ ہاں بولو بولو بولو، کیا بیوقوف بناتے ایڑے میں کاٹ رہے ہو پبلک کو؟ تم حق ہے نا بابا، کھل کے بولو حق ہے. صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، پنجتن بھی ہمارے، اور کیسے ترتیب کے ساتھ. حضرت اب نماز شروع ہو گئی، ذرا سنیں، بات پھیل رہی ہے، سمجھ رہا ہوں. یہ نماز بروایت صبح فجر کی نماز ہے، اور بروایت ظہر کی یا عصر کی. محدثین کے اپنے اختلافات، اپنے اپنے دلائل سب کے پاس موجود ہیں. نماز شروع ہو گئی، نیت کی میں نے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف. کعبے کو سجدہ نہیں کرتے نا بابا. ارے ہم تو بریلوی اتنے متسلب سنی الحمدللہ کہ ہم کبھی غیر خدا کو سجدہ، ارے کعبے کو بھی سجدہ نہیں کرتے بابا. چاہے پیر ہو یا ہے کوئی ایسا پیر جو اپنے آپ کو سجدہ، سمجھ میں، اسے سوچنا چاہیے پیروں کے پیر کون ہے؟ رسول اللہ ہے. کہتے ہیں میری امت کے لیے حرام ہے. صحابہ نے اجازت مانگی تھی، یا رسول اللہ سجدہ. پھر درخت سجدہ کرتے، پیڑ سجدہ کرتے، بکری آپ کو سجدہ کرتی ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، ہمیں بھی اجازت دے. حضور نے فرمایا نہیں. کائنات کے سب سے بڑے پیر اللہ کے رسول فرماتے سجدہ میری امت کے لیے حرام ہے کہ غیر خدا کو سجدہ کرے. اور کائنات کے جو بہترین مرید ہیں انہوں نے کبھی پھر سجدہ کیا؟ یہ کون سی پیری مرید ہے بابا؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ میجک ہے. بات ہے روزی روٹی کا ذریعہ محفوظ رہنا. تو نماز شروع ہوتی ہے. رسول اللہ کی 3 دن سے زیارت نہیں ہوئی ہے صحابہ کو. کتنے دن سے؟ اب مصلی پر کون آ گئے ہیں؟ حضرت عمر بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، مولا علی بھی تھے، چوتھے بھی تھے، تیسرے بھی ہیں، اور دوسرے 2 سے لے کے 4 تک سب کس کے پیچھے کھڑے ہیں؟ ایک کے پیچھے، پہلے کے پیچھے. اور پہلا کون ہے؟ ابو بکر ہے. پیچھے دوسرے کون ہیں؟ عمر ہیں. تیسرے کون ہیں؟ عثمان غنی ہیں. اور چوتھے کون ہیں؟ مولا علی ہیں. 3 پیچھے اور 5ویں بھی ہیں. امام حسن بھی پیچھے، امام حسین بھی پیچھے ہیں، اور سارے صحابہ پیچھے ہیں. کوئی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر رہا. کہا ابو بکر پیچھے آ جاؤ. مولا علی نے نہیں کہا پیچھے آ جاؤ، ہم زیادہ حقدار ہیں اس کے. نہیں سمجھے؟ کیوں؟ علی جانتے ہیں رسول کا فیصلہ ہے. اور حضرت مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا، ابو بکر ہمارا سردار ہے، اور سرداری اللہ کے رسول نے عطا فرمائی ہے. خود فرمایا ہے آپ نے. اب آپ دیکھیں کہ نماز شروع ہو گئی. اچانک حضرت ابو بکر کو احساس ہوا کہ پیچھے کچھ ہلچل ہو رہی ہے نماز میں، اور بہترین نماز. ارے صحابہ کی نماز تو شہود کی نماز. ارے ہمیں اور آپ کو بھی تمیز ہے. ایک 10 سال کا بچہ اس سے آپ اٹھا کر پوچھے کہ نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنا چاہیے، وہ بچہ بھی کہے گا کہ نہیں، نماز کی حالت میں سجدگاہ کی طرف دیکھنا چاہیے. جب مسئلہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے تو صحابہ تو قرآن کے مفسر ہیں، ہمیں دین ان سے ملا ہے، قرآن ان سے ملا ہے، وہ تو اس مسئلے کو زیادہ جاننے والے ہیں. لیکن آج نماز کی حالت دیکھیں آپ، نماز کی کیفیت دیکھیں کہ کیسی ہے. نماز شروع ہو گئی، حضرت ابو بکر کی توجہ گئی، حرکت گئی، سمجھ گئے کہ کچھ پیچھے ہو رہا ہے. حرکت جو ہے، اچانک دیکھا کہ ایک طرف سے بائیں طرف سے جو ہے نور چھن چھن کر آ رہا ہے. مسجد نبوی میں بائیں جانب سے نور چھن چھن کر آ رہا ہے. امام صاحب کی جو ہے نماز
آپ کعبہ شریف کی طرف دیکھ رہے، آپ کا چہرہ اور نگاہ نیچے، اچانک جو ایسے دیکھنے لگ گئے حضرت ابو بکر، اور چونکہ امام ہے نا، اور حضور کا معجزہ شریف، کتنے ڈگری پیچھے آپ گھومے، کتنے ڈگری، اور تمام صحابہ کرام ایسے، اور تکتے رہ گئے، تکتے رہ گئے۔ تکتے رہنے کی وجہ کیا ہے؟ امام بخاری شریف میں امام مسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ تین سے رخ مصطفیٰ کی زیارت کے لیے ترس کر رہ گئے تھے۔ جب جماعت کھڑی ہو گئی، فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرتی، اللہ کے نبی تشریف لائے اور دروازے پر، اپنے حجرے پر جو پردہ تھا اس پردے کو آپ نے ہٹا دیا، ایسے ہٹا دیا آپ نے، جیسے ہی پردہ ہٹا قیامت کھڑی ہو گئی، قیامت وبا ہو گئی۔ حضور کا پردہ ہٹانا تھا کہ تمام صحابہ کے چہرے جو کعبے کی طرف تھے اس طرف گھوم گئے سب، اب حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ نماز ہو رہی ہے، فرض نماز، جو تمام عبادتوں میں سب سے افضل نماز۔ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ادھر دیکھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں حضرت انس بن مالک کی حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں فہممنا ان نفتتینا برؤیت وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قریب تھا کہ حضور کے، اچھا کیفیت بھی بتائی ہے، کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے کو جب ہم نے دیکھا کأنہ ورقۃ مصحف، کأنہ ورقۃ مصحف، نماز کی حالت میں ہم نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا تو ایسا لگا کہ یہ چہرے مصطفیٰ، یہ چہرے فتحہ، یہ قرآن ہے، قرآن کا فرق نظر آ رہا تھا، مثال دی ہے۔ اور انس ابن مالک کہتے مجھے اکیلے کو محسوس نہیں ہوا، تمام صحابہ کی کیفیت تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں فہممنا، واحد متکلم کا صیغہ نہیں استعمال کیا، جمع کا، ہم تمام صحابہ کرام کی ایک کیفیت نماز میں ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی؟ قریب تھا ان نفتتینا، کہ ہم آزمائش میں گر جائیں، ہم اپنی نماز کو توڑ دیں۔ کس لیے؟ نبی کے چہرے کی زیارت کی خوشی میں ہم اپنی نماز کو توڑ دیں۔ میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا نا تو اس وقت میرے دماغ میں خیال آیا تھا، جب یہ نماز کو میں پڑھ رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے چہرے کی جب ہم زیارت کر رہے تھے ایسا لگا کہ ہم نماز بھی توڑ دیں گے، اتنے خوش تھے کہ حضور کے چہرے کو دیکھ کر، پورا چہرہ۔ اب جو جتنا آگے کھڑا ہوگا اتنی ڈگری، کیونکہ بائیں جانب حضور کا حجرہ شریف، دروازہ شریف برابر، حضرت ابو بکر سب سے آگے، تو وہ تو بہت زیادہ گھومے ہوں گے، وہ تو بہت زیادہ۔ اور حضرت ابو بکر جو امام مصلی ہیں اس وقت، ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ تو فرماتے ہیں سب سے بڑے عاشق کا قدم دیکھے کہ اس دنیا کا جو سب سے بڑا عاشق رسول ہے ان کی ادا دیکھے کہ نماز کی حالت میں امام بخاری فرماتے ہیں فَنَكَسَ ابو بکر علی عقبیہ، حضرت ابو بکر ایڑیوں کے بل پیچھے آ گئے، مصلی چھوڑ دیا، بابا مصلی چھوڑ دیا، پیچھے آ گئے۔ کس گمان میں؟ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اس خیال میں کہ حضور باہر تشریف لا رہے ہیں نماز کی حالت میں۔ اچھا صحابہ کی کیفیت کیا تھی؟ ذرا اس کی وضاحت کر دوں تو یہی تو بنے گا کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف واسطے اللہ کے، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ سرکار نے دیدار کرا، دل میں یہ جاری ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور حضرت ابو بکر پیچھے، اہدنا الصراط المستقیم، پورا ادھر لبوں پر قرآن کی تلاوت بھی جاری ہوگی اور ادھر دل میں کیفیت کیا ہے؟ یہ ایسے گھومے ہوئے حضور کے، اللہ اللہ چہرے مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی ہے، ادھر دیکھیں نماز بھی ہو رہی ہے اور ادھر ضم سورہ تلاوت بھی ہو رہی ہوگی، تلاوت بھی ہو رہی ہوگی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا نظارہ ہوگا وہ، ہاں تلاوت بھی ہو رہی ہے اور چہرے مصطفیٰ کی
जियारत भी हो रही है। और इमाम जो दुनिया का, जो दुनिया इश्क का सबसे बड़ा इमाम है, क्यों सुनो, नकसाला की वे पीछे आ गए, कहा नहीं, जब नबी आ रहे तो इस मुसल्ले पर कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि हमें और आपको भी खबर है ये मसला कि काबे शरीफ की तरफ जब हम नमाज नियत कर लेते हैं, मुतवज्जिहन इलल काबतिल मुक़द्दसा, काबा हमारा किबला है, काबा हमारा, कि चेहरा और दिल अगर फिर गया तो नमाज क्या हो जाएगी, बातिसीना हिल जाए तो नमाज क्या हो जाएगी, बातिल हो जाएगी। तो क्या सहाबा को ये मसला मालूम नहीं था कि चेहरा नमाज में कितने डिग्री घुमाया जा सकता है, और नमाज की हालत में, और क्या दिल की कैफियत कितनी खुशबी है, दिल की कैफियत खुशबी है। वो तिलावत भी कर रहे होंगे, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप समझ रहे हैं। और ज़बान पर जो है कुरान की तिलावत भी जो है हो रही होगी, और इधर मुस्तफ़ा की ज़ियारत भी हो रही है। क्या सहाबा को ये मसला मालूम नहीं था? सुनो, सहाबा को ये मसला मालूम था, लेकिन सहाबा को ये भी मसला मालूम था। इमाम तर्जुमानी करते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। सहाबा को यह मसला मालूम था कि काबा अगर हमारा किबला बना है तो इस चेहरे पर दुआ की वजह से बना है। आमिना के लाल ने चाहा, सिर्फ चाहा। अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी में काबा मेरा किबला बने ऐसी दुआ की नहीं है, किसी हदीस में हमने आज तक नहीं पढ़ा। दुआ की कि अल्लाह काबे को किबला बना, चाहा, सिर्फ चाहा। कुरान में अल्लाह फरमाता है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा, ए महबूब तुम्हारा आसमान की तरफ बार बार निगाह उठाना हम देख रहे हैं। निवल्लियन्नका, महबूब तेरी रजा के लिए जहां तू चाहेगा किबला वही होगा, जहां तू चाहेगा सजदा उसी तरफ होगा। सहाबा ये भी जानते हैं कि काबा से अगर चेहरा सीना हट जाए तो नमाज नहीं होगी। वही सहाबा ये भी जानते कि काबा मिला है तो आमिना का सदका है, काबा किबला बना है तो ये मुकद्दस चेहरे का सदका है। और ये भी देखें कि आला हजरत ने जो लिखा है ना, काबा तो देख चुके, काबे का काबा, ये तजवीज का शेर, काबे का काबा। तो दूसरा जो काबा जो है उससे मुराद किबला, काबा मुकद्दसा, वो रब्बा काबा नहीं है, उससे मुराद क्या है, किबला, कि काबे का भी क्या है, काबा। और ये एक अलग उन्वान है कि हम सब चेहरा काबे की तरफ क्यों करते हैं, ये गलत टॉपिक है, कभी इस पर गुफ्तगू करूंगा। लेकिन एक बात याद रखें कि काबा किबला बना है तो ये मुस्तफा की तरफ से बना है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब सहाबा का अकीदा कि नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज खुदा की हो रही है और दीदार मुस्तफा का हो रहा है, लेकिन आप जैसे अबू बकर पीछे आए, अब गुफ्तगू भी शुरू होगी, इशारी गुफ्तगू। हुजूर फरमाते अतिम्मू सलातकुम, बातचीत होती ना बाबा, या नमाज में हुजूर ने इशारतन गुफ्तगू भी फरमाई है। गुफ्तगू ये भी होती है और एक बिल इशारा गुफ्तगू होती है। जब सहाबा की नमाज को आपने हुजूर कहते हैं, ये भी बताते हैं कि जब हमने नमाज की हालत में हुजूर को देखा ना, तो हमने देखा कि फतबस्समा, कि हुजूर मुस्कुराने लगे। हुजूर भी सहाबा को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जबकि हुजूर जान रहे हैं कि नमाज हो रही है और सहाबा जान रहे हैं कि ये नमाज हो रही है। और सहाबा कहते हैं कि हम तो अपनी नमाजों को तोड़ने के लिए, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ख्याल ये गुजरा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये हुजूर ने इशारा किया कि अबू बकर, ऐ सहाबा, अतिम्मु सलातकुम, नमाज पूरी कर लो, नमाज पूरी कर लो। नमाज टूटी नहीं टूटी, हुजूर ने क्या कहा, नमाज अतिम्मु सलातकुम। हुजूर ने इशारतन फरमाया
अतिम्मो सलातकुम इशारा भी किया और फरमाया बातचीत भी हो रही है, चेहरे मुस्तफा की जियारत भी हो रही है और नमाज भी हो रही है। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब देखें कि जब मैंने इस हदीस को पढ़ा, मुताला कर रहा था, मेरे दिमाग में एक ख्याल गुजरा कि मेरे आका ने अगर ये न फरमाया होता कि अबू बकर और सहाबा अतिम्मो सलातकुम, तो खुदा की कसम ऐसा महसूस होता है कि हजरत अबू बकर अपना मुसल्ला छोड़कर हुजूर को लेने के लिए हुजरा मुबारक तक पहुंच जाते। जी बिल्कुल कह रहा हूं कि अगर आका ने इशारा न किया होता कि अबू बकर नमाज पूरी कर लो, तो हजरत अबू बकर अपने मुसल्ले से 2 कदम पीछे नहीं आते, बल्कि हुजूर को लेने के लिए हुजरे के दरवाजे पर पहुंच जाते। ये तो हुक्म था मुस्तफा का, अतिम्मु सलातकुम, नमाज पूरी करो। तो ये इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम, अल्लाह अल्लाह रसूल, दिल में तो हुजूर है ना, अल्लाह या सरकार के चेहरे की। अरे बाबा, आज आपने दीवानों को देखा होगा मदीने में, आला हजरत कैफियत लिखते हैं, अपनी कैफियत बयान फरमाते हैं कि पेशे नजर है वो नौबहार, पेशे नजर है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, ऐ अहमद रजा रोकिए सर को रोकिए, यही वक्त इम्तिहान है। और सुने के फरमाते ऐ शौक के दिल ये सजदा कर उनको रवा नहीं, अच्छा वो सजदा कीजिए कि जिगर को सर को खबर ना हो, कि सर को ये तो आला हजरत है बाबा। आज जब आशिक जाते हैं ना, तो बस मदीने पे जैसे पहली नजर गिरती है, ये दुरूद सलाम पढ़ते हुए आंखें छम छम रोने लगती हैं, आंसू बहने लगते हैं, और अपनी सारी हसरतें हिंदुस्तान से शीरपुर से जाने वाला मुसलमान कि या रसूल अल्लाह, ये मेरी आज आंखें इनकी मेराज हो गई, आज गुंबद खिदरा की लाइव ज़ियारत हो गई, मेरी जिंदगी का मुझे तो मसीहा मिल गया। ये तो हम गुनहगारों की कैफियत है। सहाबा का क्या आलम होगा बाबा, नमाज पढ़ रहे हैं, इहदिनस सिरातुल मुस्तकीम सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, बिल्कुल ऐसा लगता था भी नमाज तोड़ देंगे, नमाज तोड़ देंगे। देखे चेहरा भी घूम गया है और सीना भी, मुस्कुरा भी रहे, और हुजूर वहां से इशारा भी कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, तबस्सुमा मुस्कुरा भी रहे, लेकिन उनकी नमाज टूटी। ये है सहाबी की नमाज। किसकी नमाज? अब वहाबी की नमाज सुनो आप। ये मुकद्दमा मैंने कहा था, 2 मुकद्दमे लेके आ रहा हूं, बस रुखसत हो जाऊंगा, एक और 5 मिनट। इस्माइल तहलवी तहरिया अपनी किताब सिरात मुस्तकीम में लिखता है, तहरिया लफ्जी एतबार से, कोई इस्तिलाही माने नहीं, इस्तिलाही माने नहीं, लफ्जी एतबार से कहा है, मरदूद खुदा को मानता हिंदुस्तान की सरजमीन पर वहाबियत का जो कैंसर लाया है, बीज बोया है इसने। खानदान बड़ा है, दादा बड़ा है, परदादा बड़ा है, मुहद्दिस है, वली है, ऐसा कहीं भी हो सकता है बाबा, ऐसा किधर भी हो सकता है कि वली के पेट में शैतान, वली के पेट में शैतान। इसलिए नसब से धोखा मत खाना, नसब से धोखा मत खाना। हम उस अमीर मुआविया को छोड़ने तैयार नहीं जिसे रसूल ने फरमाया कि मुआविया जन्नत में मेरे साथ होगा, और उस यजीद से इत्तिहाद करने तैयार नहीं जिसे हुसैन ने अपने दर से ठुकरा दिया है, नबी के नवासों ने ठुकरा दिया है। तो ये किधर भी हो सकता है। तो ये मुकद्दमा देखे, ये इस्माइल तहलवी वहाबियत का फाउंडर, बीज बोने वाला हिंदुस्तान में। ऐसे मिले थे बाबा, तारीख उठाकर देखना, डॉलर मिले थे, डॉलर, कोई डॉलर पर बिका, कोई ईरानी चाय पर बिका, हम तो बाबा आला हजरत की चौखट पर बिके बाबा। अब देखें कि इस्माइल तहलवी किताब में अपने लिखता है, वहाबियों के साथ हमारा इख्तलाफ क्या है।
آج میں اپنا مقدمہ مسلمانہ نے شیرپور کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں. ایمان سے بتانا, اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ اگر نماز کی حالت میں نبی کا خیال آتا ہے تو کہتے ہیں گدھے کا, کتے کا, جانوروں کا خیال آنا بہتر ہے, لیکن نماز میں نبی کا خیال آنا اچھا. معاذ اللہ رب العالمین. مردود نے یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی امتی اپنے بیوی کے ساتھ جماع کرنے کا تصور تشہد یا نماز کی حالت میں لاتا ہے وہ بہتر ہے, مگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے, کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین بد سے بدتر خیال ہے. معاذ اللہ رب العالمین. کہا کیوں؟ کہ شرک کے قریب کرتا ہے. یہ وہابی کی نماز ہوئی, اور صحابی کی نماز, بخاری کی نماز, حضرت ابو بکر صدیق کی نماز, عمر کی نماز, عثمان غنی کی نماز, مولا علی کی نماز کا نقشہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ نماز بھی ہو رہی ہے اور چہرے مصطفیٰ کی زیارت. الحمدللہ رب العالمین الرحمن. دل میں زبان پر قرآن کی آیت اور دل میں اللہ اللہ چہرے مصطفیٰ, یہ تو قرآن کا ورق لگ رہا ہے. آج آقا نے حضور میں چہرے کی نماز بھی ہو رہی ہے, تصور بھی, اور پورا دل میں جو ہے اعلیٰ حضرت نے اسی کو لکھا ہے. پیش نظر وہ عشاق کے روزہ سجدے میں سوئے حرم جھکے, اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے, بینی بھی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی. اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہو, مسلک اعلیٰ حضرت سے وابستہ رہو, اور دیکھیں جس مسلک رضا کے پرچم کو سید وقت یہاں پر لہرا رہے ہیں ان کے پرچم تلے آ جاؤ. اشرف الفقہاء کے چاہنے والوں, شریعہ کے غلاموں, متحد ہو جاؤ, دائیں بائیں مت دیکھنا. میرا مقدمہ تو سناؤ, فیصلہ تو سناؤ. جج بنایا اتنے ایمانداری کے ساتھ فیصلہ سنانا. بتاؤ صحابی کی نماز صحیح یا وہابی کی نماز صحیح؟ صحابی کی نماز. اب نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو شاہ فرماتے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام کیا تھا رکوع سے, ہمیں کیا خبر تھی سجود کی, یا رسول اللہ تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں, جھکا رہا میں نماز میں. تو اب بتاؤ کہ صحابی کی نماز کے ساتھ رہو گے یا وہابی کی؟ صحابی کی نماز. نماز میں نبی کا تصور آ جائے تو نماز معراج کو پہنچتی ہے, نماز کے قبولیت کی ضمانت ہے. تو کس کے ساتھ؟ صحابی کی نماز پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ کھڑے رہو گے یا وہابی کے ساتھ؟ صحابی کے. جو نبی کے بارے میں یہ کہے کہ نماز میں نبی کا خیال آنے سے معاذ اللہ نماز میں گڑبڑ ہوتی ہے, یہ وہابی کا عقیدہ ہے. اور سنو نا, یہ جو بول رہا ہوں نا, 1 لاکھ سید صاحب نے دے دی اجازت, 1 لاکھ روپیہ اسے چیلنج ہے میری طرف سے. کوئی بھی وہابی دیوبندی ثابت کر دے کہ حوالہ غلط ہے, میں نے مفہوم پیش کیا ہے. صراط مستقیم 1 لاکھ روپیہ, رشتہ داری کیا سب کو ساتھ میں لے کے چلنا چاہیے. ارے میٹھا میٹھا ہپا اور کڑوا کڑوا تھو تھو, ارے وہ سنی ہی کیا جو رسول کے دشمنوں کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھتا ہے, وہ سنی ہی کیا. ارے تکبیر اللہ, ارے کس عقیدے کی بات کرتا ہے ظالم, تجھے حیا نہیں آتی, تو بات کرتا ہے اعلیٰ حضرت کی اور کام کرتا ہے سارے الٹے. تجھے حیا نہیں آئی کہ تو وہاں بھی امام کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھ کر سیرت کا پروگرام کرتا ہے, دھوکہ دیتا ہے. ہاں یہ نماز ہے, اس پر توبہ فرض ہے مسلمانوں. نہ وہ سنی ہے نہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, رسول اللہ, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, علماء اہل سنت زندہ باد, بستی بستی قریہ قریہ, تاج الشریعہ تاج الشریعہ, علم کا ساگر فیض کا دریا, تاج الشریعہ تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. جو کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز بیکار ہو جاتی ہے,
اور بیوی کے ساتھ مجامعت کا تصور اچھا ہے لیکن نبی کا خیال اچھا نہیں. جانوروں کا خنزیر کا تصور اچھا ہے لیکن نبی کا خیال اچھا نہیں. ارے حیا نہیں آتی ہے. ایسے ظالموں کے ساتھ تو اسٹیج پر بیٹھ کے بات کرتا ہے. نبی کے ساتھ وفاداری کا یہ تقاضا ہے. اس مسلک کی بات کرتا ہے. اور کس تحریک نے تجھے اجازت دی ہے ذرا ہمیں بھی تو بتا, ہم بھی دیکھیں. اٹھے گی نہ تلوار تم سے, یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. یاد رکھ لے ہم بریلی کے, ہم نے بریلی کا سرما لگایا بابا. ہم اسی انداز میں دیکھتے ہیں. ہم پیتے بھی بریلی ہیں اور پلاتے بھی بریلی ہیں. ہاں, میٹھا میٹھا اپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, آدھا ادھر اور آدھا ادھر. یہ ابی بن عبداللہ تھا, ہم تو ابو بکر کے غلام ہیں. تو نماز پڑھو گے, رشتہ داری کرو گے. میرا مقدمہ بتاؤ, میں نے جو باتیں کی یہ صحابہ کا عقیدہ اور ایک آج تمام فرائض میں سب سے اہم ترین فرض, آج تمام فرائض میں سب سے اہم ترین فرض ایمان کی حفاظت, عقیدے کی حفاظت. اور میرے بزرگوں, میرے مسلمان بھائیوں, مسجد کے ٹرسٹیوں, مدرسے کے ٹرسٹیوں, ان علماء کو غنیمت جانو. اعلیٰ حضرت کا کرم ہے, سید صاحب کی عنایتیں ہیں کہ آپ کے علاقے پر صاحبان رحمتوں کا صاحبان بن کر برس پڑے ہیں. بابا تم کو معلوم نہیں, ابھی مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ اسے لپیٹ کے ڈال رہے بابا. اس لیے اللہ نے جو اقتدار دیا ہے نا, وہ اقتدار کا کبھی غلط استعمال مت کرنا. 2 منٹ بس. اور حضرت عبداللہ اور حضرت عمر بیٹھے ہوئے گھر میں, کسی مسئلے پر بات چھڑ گئی. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ابا مسئلہ ایسا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ نا بیٹا مسئلہ ایسا ہے, اور اپنی تائید میں ایک حدیث بیان کر دی. اب جیسے حدیث بیان کر دی نا, تو حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد حضرت عمر سے کہتے ہیں لاکن یا ابی, فوراً تلوار نکالی, گردن پر رکھ دی. رشتہ نہیں دیکھا, سگا بیٹا ہے. حضرت عمر نے تلوار نکال کے بیٹے کے گردن پہ رکھ دی. کہا بیٹا جب تک عمر اپنی بات کر رہا تھا ٹھیک تھا, لیکن جب میں نے حدیث بیان کر دی تیری مجال کیسے ہوئی کہ میرے آقا کی حدیث کے مقابل تو نے لاکن نہ کہا. تیری ہمت کیسے ہوئی حدیث کے مقابل. امام صاحب مسئلہ بیان کرتے کہ وہابی کی نماز جنازہ نہ پڑھو نہ پڑھاؤ. کہتے بات تو ٹھیک ہے لیکن امام صاحب بس ایسے ہی ہوا تھا وہاں پہ. عمر نے کہا اٹھ گھر سے باہر, اب اس گھر میں عمر کی چھت کے نیچے تجھے جگہ نہیں ہے, یہاں سے نکل. خارجہ کر دیا. اور دونوں صحابی ہیں, دونوں کیا ہے, اٹھ گئے ادب سے. پورے مدینے میں شور ہو گیا کہ عمر نے اپنے شہزادے کو گھر سے باہر کر دیا. پورے مدینے میں کسی میں ہمت نہیں عمر کا سامنا کرنے کی, کیونکہ عمر کا جہاں نام آتا ہے وہاں سے ابلیس بھی اپنا راستہ بدل لیتا ہے, اور جہاں احمد رضا کا نام آتا ہے وہاں بد مذہب اپنا راستہ بدل لیتا ہے. سمجھے بابا, یہ ناموں کی برکت یہ ادھر سے سلسلہ ہے. یہ سب یہ اپنے گھر کا نہیں بابا, یہ سب برکتیں ادھر کی ہیں بابا. ہاں, تو حضرت ابو بکر کے پاس گئے. یہ ہے عشق کا امام. کا کیا بات ہے؟ کہ چچا ابو بکر دیکھے نا ابا نے گھر سے نکال دیا. کا کیا بات ہوئی؟ کا ایسا. تو حضرت ابو بکر مسکرانے لگے, کہنے لگے کہ عمر بھی نا کبھی کبھی بہت سختی کر جاتا ہے. کہ چلو گھر پہ چلو, میں تمہیں لے کے چلتا ہوں, میں بات کرتا ہوں, سفارشی بن کر چلے. حضرت عمر نے عمر کے گھر گئے, سلام کیا. کہا بھائی ابو بکر آئے, تشریف لائیں, بیٹھے. دیکھا تو بیٹا بھی تنک کے دیکھا, بہت ناراض تھا. میرے رسول کی حدیث کو کاٹا ہے. میرا بیٹا عمر کا بیٹا. کہنے لگے عمر شہزادے کو معاف کر دو, غلطی ہو گئی. کہا کیا معاف کرو, کیا غلطی ہو گئی, کیا جانتے ہو کیا ہوا ہے؟ کہا جانتا ہوں. تو تنک کر اس طرح دیکھنے لگے. پھر پوچھا ابو بکر جانتے ہو میں نے میرے بیٹے کو گھر سے کیوں نکالا ہے؟ کہا جانتا ہوں عمر, جانتا ہوں.
کہا میرے بیٹے کو چھوڑ، اب تو میرا اور معاملہ تیرا ہے، ذرا تو بتا، اب معاملہ تیرا میرا ٹھن گیا، اب فیصلہ تو کر، مسئلے کا جواب اب تجھے دینا ہے۔ کہا کیا سوال؟ کہا ابو بکر یہی غلطی اگر تیرا بیٹا کرتا، یہی غلطی اگر تیرا بیٹا کرتا کیا جواب ہوتا؟ حضرت ابو بکر کہتے عمر چھوڑنا بابا، عمر چھوڑنا، کہاں امتحان لے رہا ہے، شہزادے سے غلطی ہو گئی ہے، شہزادے سے غلطی ہو گئی، اسے معاف کر دے۔ ایک مرتبہ کہا نہ، ایسا لگتا ہے کہ عمر یہ چاہ رہے ہیں کہ ابو بکر قیامت تک سارے اب سب کی نظر ہے اور سب دیکھیں گے، اسے سب پڑھیں گے۔ بات رسول اللہ کے صحبت کی ہے، مقام صحابیت کی ہے، بات عشق رسالت کی ہے، سودا عظمت مصطفیٰ کا معاملہ ہے، رسول کی حدیث کی عظمت کا معاملہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات۔ ابو بکر تو بتا کہ اگر یہ غلطی تیرے بیٹے نے، کہا عمر چھوڑنا، کہاں مجھ سے جو ہے تو کہاں مجھ سے جو امتحان لے رہا ہے، چھوڑنا، بچے کو معاف کر دے، غلطی ہو گئی اس سے، نہیں مانا۔ تیسری مرتبہ اخیر میں حضرت عمر بھی ٹھن جاتے کہ ابو بکر جواب دینا ہوگا۔ اب سنو، عشق کا امام حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بھائی عمر تو نے مجھے مجبور کر دیا، اگر جواب سننا ہے تو سن لے، یہ غلطی تیرے بیٹے نے کی اور تو نے صرف تلوار گردن پر اٹھا کر رکھ دی۔ ابو بکر کو اس کی رب کی قسم، خدا کی قسم عمر، اگر میرے بیٹے نے اگر یہ غلطی کی ہوتی تو اس کا سر میں تن سے جدا کر چکا ہوتا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگاتی ہے۔ رسول کی محبت کا دم بھرتے ہو، رسول کی محبت اور رسول کا کلمہ پڑھتے ہو تو رسول کے وہ تقاضے، اس کے عشق رسول کے وہ پیمانے اور تقاضے جو ابو بکر عمر عثمان نے دیے، جینا اور مرنا صرف رسول کی محبت کے لیے، عداوت دشمنی صرف رسول کے لیے، اور محبت سے اب کوئی اسٹیج پہ آ کے خبیثوں کے ساتھ بیٹھ کے حیرت ہوتی ہے، بابا استغفر اللہ، توبہ توبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ آج سب سے بڑی چیز جو دولت ہے ایمان کی حفاظت، اسی لیے تو یہ قافلہ دیکھیے یہاں پر آیا ہے، اشرف الفقہا یہاں اسی لیے تو آتے رہے نا بابا، وہ بھی تو باہر ہی کے تھے نا بابا۔ ہاں یہ کون سی بات رہی؟ اب حضرت بھی آ رہے ہیں، وہ کدھر کے؟ حضرت کو بھی بولو گے کیا باہر والے ہیں کیا؟ ہاں پھر محرومی انتہا ہو جائے گی بابا۔ اللہ تعالیٰ فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ آج ماشاءاللہ حضرت کی قیادت میں عمرانی مشن کے تحت آج کا یہ اجلاس حضرت کی روحانی قیادت میں ماشاءاللہ حاضری کا شرف ملا، اللہ قبول فرمائے اور عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔